پسند کی شادی کرنے والی ماریہ اغوا۔ ماریہ نے 1 سال قبل احمد علی سے والدین کی مرضی کے خلاف پسند کی شادی کی۔ میاں بیوی دربار شیر باٹا پر حاضری دینے آئے۔ دربار سے اکرم منیر سمیت 4 مسلح افراد نے اسلحہ کے زور پر بیوی کو اغوا کیا۔ شوہر احمد علی کی مدعیت میں 2 نامزد اور 2 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ شوہر احمد علی کی وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی اور ڈی پی او چنیوٹ سے بیوی کی بازیابی کے لیے اپیل۔ کہا بیوی 5 ماہ کی حاملہ ہے، خطرہ ہے کہ ملزمان اسے جان سے نہ مار دیں۔ میں احمد علی ہوں، امیر پور کا رہائشی ہوں اور میں نے 14 تاریخ 2021 کو نکاح کیا ماریہ فاطمہ جو کہ بوانا کے رہائشی ہیں، اور کل ہم ادھر حویلی باٹا شیر باٹا کے دربار پہ حاضری دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو 4 جو ہے نا وہ ہمارے جو مخالف پارٹی تھی، محمد اکرم علی اور والد سونا قوم ماچی، اور دوسرا منیر اس کا جو کہ والد اور ماموں دونوں آئے ہیں، انہوں نے میری بیوی کو اغوا کر لیا ہے۔ میری بیوی کو بھی خطرہ ہے۔ ڈی پی او چنیوٹ، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم سے میری گزارش ہے کہ میری بیوی کو بازیاب کرایا جائے۔ پیسکو میں 5000 سے زائد صارفین کے میٹر خراب ہونے کا انکشاف۔ خراب میٹر سے صارفین فکس بل دینے پر مجبور ہو گئے۔ پیسکو خراب میٹر تبدیلی میں سستی کا شکار، ڈیفالٹرز میٹرز رپورٹ میں حقائق سامنے آ گئے۔ فیصل آباد لوکل گورنمنٹ نے دکانوں اور جائیدادوں کے اخراجات کا اثر نو تعین کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مارکیٹ ویلیو کے مطابق اخراجات طے کیے جائیں گے۔ انتظامیہ جلد نیلامی کے لیے اعلان کرے گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 29واں اجلاس۔ پنجاب کے بڑے ہسپتالوں میں طبی سہولیات کی بہتری اور اپ گریڈیشن کے لیے 5 ارب روپے فنڈز کی منظوری۔ دوران سروسز وفات پانے والے سرکاری ملازمین کے اہل خانہ کے لیے امدادی پیکیجز مزید بہتر بنانے کی ہدایات۔ ڈائلسس سینٹرز اور نفسیاتی اور نشے کے عادی مریضوں کے سینٹرز میں علاج اور بحالی کے طریقہ کار کا معیار مقرر کرنے کی منظوری۔ اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کے تحت یونین کونسلز کو اختیار دینے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ ملک میں مہنگائی مزید بڑھ گئی۔ ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ہفتہ وار مہنگائی میں 0.11% کا اضافہ ہو گیا۔ مجموعی سالانہ شرح 37.07% ریکارڈ کی گئی۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں 19 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، 16 اشیاء سستی ہوئیں جبکہ 16 اشیاء کی قیمتوں میں مستحکم دیکھی گئیں۔ فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورنوش کی قلت برقرار۔ گھریلو خواتین سستے آٹے اور چینی کے لیے رل گئے۔ مہنگائی کی ماری خواتین صبح سے شام تک انتظار کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ کہتی ہیں آٹا ملتا ہے نہ چینی ملتی ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ انتظامیہ خاموش ہے، سستی اشیاء کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ چاول کی فصل تیار، ایک بار پھر کسان کا استحصال۔ چینیوٹ کی غلہ منڈی میں 2 روز میں دھان کی قیمت میں 500 روپے تک کمی دیکھی گئی۔ ہائیبرڈ 2000 اور باسمتی 3500 روپے من تک گر گئی۔ آڑھتیوں کی کمی کی وجہ ڈالر کی قدر میں گراوٹ کو قرار دے دیا۔ کاشتکار سیکھ پا کہتے ہیں مہنگی کھادیں اور ڈیزل استعمال کیا، فصل تیار ہوئی تو ریٹ کم کر دیا۔ لیو انکیشمنٹ اور پینشن قوانین میں ترامیم نامنظور۔ فیصل آباد میں پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن کا حکومت کے خلاف احتجاج۔ گورنمنٹ اسلامیہ گریجویٹ کالج میں اساتذہ کا کلاسز کا بائیکاٹ۔ لیو انکیشمنٹ اور پینشن قوانین میں کی گئی ترامیم واپس لینے کا مطالبہ۔ صوبائی محکموں کی تنظیم اگیگا نے بھی 10 اکتوبر کو احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ گورنمنٹ نے ابھی لیو انکیشمنٹ رول کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن کیا ہے، وہ اساتذہ کا معاشی استحصال ہے، تو اساتذہ کا بھرپور یہ ایک مطالبہ تھا، اس کو نوٹیفیکیشن کو فوری ختم کیا جائے۔ گورنمنٹ کے تقریباً 34 to 35 محکمے ہیں جو اس وقت اگیگا کے پلیٹ فارم سے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، جس میں ظاہر بات پنجاب پروفیسر لیکچر ایسوسی ایشن پیپلا جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ کہ اب اگلا لاحہ عمل یہ کہ 10 تاریخ کو ہم نے لاہور سول سیکریٹریٹ کے سامنے جو ہے اگیگا کے پلیٹ فارم سے اور پیپلا کے پلیٹ فارم سے احتجاجی کال دی ہوئی ہے۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی نااہلی، 4000 سے زائد ملازمین کو تاحال تنخواہیں نہ ملیں۔ ملازمین نے 10 اکتوبر تک ڈیڈ لائن دے دی، تنخواہ نہ ملنے پر 10 اکتوبر سے صفائی نہیں کی جائے گی۔ صدر یونین ابراہیم یونس نے احتجاج کی کال دے دی۔
FWMC میں جو اکثریت ہے وہ مسیحی ملازمین کی ہے اور زیادہ تر مسیحی جو ہے ہمارے غریب طبقے سے ان کا تعلق ہے اور یہ ماہانہ تنخواہ پر ان کا پورے ماہ کا گزارا ہوتا ہے. یہ ادار جو ہے دکانوں سے راشن لیتے ہیں اور اس کے بعد جب وقت پر ان کو پیسے نہیں دیتے تو ان کا راشن بھی بند کر دیا جاتا ہے. بلوں پہ جو ہے جرمانے عائد ہو جاتے ہیں. تو یہ 3 سال ہو گئے ہیں کہ تنخواہوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور دوسرے ماہ کے بعد جو ہے ہمیں تنخواہ کے لیے احتجاج کرنا پڑتا ہے, واویلا کرنا پڑتا ہے. ٹوبہ کو جھنگ کے علاقے میں لہوانہ موڑ سے ملانے والے اکال والا روڈ کی تعمیر کا کام ٹھپ ہو گیا. ٹھیکیدار نے فنڈز نہ ہونے پر پتھر مٹی ڈال کر کام بند کر دیا. سڑک کی ادھوری تعمیر سے شہری پریشان, کاروبار بھی ٹھپ ہو گئے. چنیوٹ شہر کا پوش علاقہ دور قدیم کی یادیں تازہ کرنے لگا. سیٹلائٹ ٹاؤن میں جگہ جگہ گڑھے بن گئے, روڈ تباہ ہو گئے. رہائشی گلیوں میں پانی جمع ہونے سے راہگیروں کو پریشانی کا سامنا. لاہور روڈ سے ملحقہ سلاڑ والا روڈ خستہ خالی کا شکار. جگہ جگہ کھڈے شہریوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے لگے. مسلم لیگ نون نواز شریف کی وطن واپسی کی تیاریاں. جنرل سیکرٹری نون لیگ فیصل آباد ضیاء الرحمان کی رہائش گاہ پر کنونشن. لیگی کارکنان کی بھرپور شرکت. کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے صدر نون لیگ پنجاب رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ عام آدمی کی زندگی مشکل میں ہے. نواز شریف کی قیادت میں ملک کو خوشحال بنائیں گے. نواز شریف ہمیشہ عوامی امیدوں پر پورا اترتے ہیں. ہماری جماعت کے خلاف سازش کی گئی. نواز شریف کو نہیں ملک کو پیچھے کیا گیا. نواز شریف کے استقبال کے لیے تیاریوں میں تیزی. فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام وارث پورہ کیتھولک چرچ میں اقلیتی ونگ کی تقریب. سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر توانائی انجینئر خرم دستگیر, سٹی صدر نون لیگ شیخ اجاز احمد, خلیل طاہر سندھو, امیدوار MPA رانا شہریار کی شرکت. فیصل آباد کے علاقے منصور آباد میں مسلم لیگ نون کی کار میٹنگ ہوئی. راجہ ریاض کے بیٹے دانیال عزیز عظیم مجید شریک ہوئے. احمد گجر سمیت دیگر عہدیداران کی شرکت. میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے لائحہ عمل تشکیل دے دیا گیا. ٹوبہ ٹیکسنگ میں ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے آگاہی مہم. DPO سید قرار حسین کی قیادت میں آگاہی واک اور ریلی نکالی گئی. DPO نے شہریوں میں ہیلمٹ تقسیم کیے. کہا شہری حادثات سے بچنے کے لیے ٹریفک قوانین پر عمل کریں اور دوران ڈرائیونگ ہیلمٹ کا استعمال یقینی بنائیں. قدرتی آفات سے بچاؤ کیسے ممکن. جھنگ میں قدرتی آفات میں جانی اور مالی نقصان سے بچاؤ کے لیے آگاہی واک. آگاہی واک کی قیادت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد ابو بکر نے کی. ریسکیو 1122 محکمہ تعلیم اور زراعت اور صحت کے افسران بھی شریک ہوئے. شرکاء نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اقدامات اور تدابیر سے آگاہ کیا. فیصل آباد کا موسم خوشگوار ہو گیا. فیصل آبادیوں نے فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا. منچنوں کے لیے سنڈے فن ڈے بن گیا. چھٹی کے دن کا انجوائے کرنے کے لیے شہریوں نے فوڈ پوائنٹس کا رخ کیا. بچے بڑے سب اپنی پسندیدہ کھانوں سے لطف اندوز ہونے لگے. فیملیز کے ساتھ آئے بچوں نے گرم گرم حلوہ پوری پر ہاتھ صاف کیا. کہا امی ابو کے ساتھ ناشتہ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. اور فیصل آباد جھنگ ٹوبہ ٹیکسنگ میں مسئلہ صاف. درجہ حرارت میں معمولی اضافہ. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا امکان موجود نہیں ہے.